نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا خاص اور مجرب عمل ہے۔ وہ اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا بابرکت مہینہ ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو کچھ روایات کے مطابق ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی مہینے میں ہوا ہے، اور کچھ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی بابرکت مہینے میں ہوئی ہے۔ تو لوگ اس ماہ مبارک کو بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینہ میں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ 12 ربیع الاول کو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اس ماہ مبارک میں میلاد کرواتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اس ماہ مبارک کو گزارتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینہ میں ہوئی ہے، اور اسی مہینہ میں اس وقت تمام عورتوں کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو اسی ولادت کے صدقے ان تمام عورتوں کو بھی جو اس دوران حاملہ تھی اس وقت ان تمام عورتوں کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور یہ مہینہ بڑا ہی خوشیوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اس ماہ مبارک میں آپ جس بھی حاجات اور جس بھی خواہشات کے لیے وظیفہ کریں گے تو وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس حاجات اور خواہشات کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں گی وہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ختم ہو جائیں گی، اور اس ماہ مبارک میں آپ جو بھی دعا دل سے کریں گے وہ قبول ہوگی، کیونکہ جو بھی اللہ رب العزت سے خلوص دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ کریم جب اللہ رب العزت پر آپ بھروسہ و یقین کر کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، اگر چاہے وہ دعا آپ کی تھوڑی دیر سے قبول ہو لیکن قبول ضرور ہوگی۔ تو ساتھ ہی میں آپ کو ایک عورت کا قصہ سناتی ہوں، ایک عورت کا واقعہ سناتی ہوں تو جس کی اولاد نہیں تھی۔ وہ عورت کافی عمر رسیدہ تھی، اس کی عمر بھی کافی ڈھل چکی تھی، وہ بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی کہ عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی اولاد نہیں ہو رہی، اور دن بدن اس کے شوہر کا بھی رویہ اس سے بدل رہا تھا کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کو ایک بہن نے یہ وظیفہ بتایا، تو اس نے اس وظیفے کو اس ربیع الاول کے ماہ مبارک میں اس وظیفے کو کیا، کیونکہ وہ جو وظیفہ تھا وہ اسی ماہ مبارک میں کرنے والا تھا۔ تو اس عورت نے اس بابرکت مہینے میں اس وظیفے کو کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو صاحب اولاد کر دیا۔ ادھر اس نے یہ وظیفہ کیا ہی تھا کہ اللہ کریم نے اسے اس مہینے کی برکت سے اس کو اولاد نرینہ عطا کی۔ تو اس بہن نے اس واقعہ کو مجھ سے ذکر کیا تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں اس کو شیئر کروں گی اور آگے لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں اور اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ تو غرض کے اس بابرکت مہینے میں جو بھی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو کرنے سے آپ کی ہر بڑی سے بڑی یا چھوٹی سی چھوٹی حاجات
اور خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو آپ پورا ربیع الاول کے مہینے میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، اگر آپ نے چاند کو نہیں دیکھا تو تب بھی کوئی بات نہیں، اگر آپ نے سن لیا ہے کہ اب ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ اس وظیفے کو شروع کر لیں۔ اگر آپ نے چاند کو دیکھ لیا ہے تو آپ چاند دیکھنے کی دعا کریں اور ساتھ پھر اس کے بعد اس وظیفے کو شروع کر لیں۔ اس عمل کو آپ نے شروع کر لینا ہے۔ تو آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ نے عشاء کی جب آپ نماز پڑھ چکیں گے تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اور 2 رکعت تو ان دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوبارہ عمل میں آپ کو شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی بیٹھ جانا ہے، اور 2 رکعت جو ہے وہ صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اور ان دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ تو اپنی حاجات کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اگر آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں تو اولاد کے لیے دعا کریں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو ان کی ہدایت کی دعا کریں، اگر آپ کی کوئی اور حاجات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی تو اس کے لیے دعا کریں، اگر آپ کا کاروبار ہے وہ نہیں چل رہا تو اس کے لیے دعا کریں، یا آپ کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی اچھی جگہ رشتے نہیں ہو رہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ غرض کہ آپ ہر مقاصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ماہ مبارک، اس ربیع الاول کے ماہ مبارک میں آپ نے پورے میں اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور آگے بھی اس عمل کو شیئر کرنا ہے تاکہ لوگ اس کو آگے کریں اور اس سے بھی آگے شیئر کریں۔ ثواب کی حاجت کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو آگے شیئر کرنا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے خلوص نیت کے ساتھ انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور انشاءاللہ اس بابرکت مہینے میں آپ جو بھی وظائف کریں گے انشاءاللہ اس وظائف کی برکت سے اللہ کریم جو ہے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو پورا فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔